اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدوں کو وہ لوگ آباد رکھتے ہیں، وہ لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد آباد رکھنے کا عمل مومن کر سکتے ہیں، جو مومن نہیں ہے ان کو مسجد کی آبادی سے کوئی تعلق نہیں۔ اتخذوا المساجد مساکن، اے لوگو مسجدوں میں تم ایسے رہو جیسے گھر میں دیر تک رہتے ہو۔ اس کا سیدھا ترجمہ ہے کہ مسجدوں کو گھر بنا لو، مسکن بنا لو، مطلب گھر میں جتنا اطمینان سے دیر تک رہتے ہیں مسجدوں میں دیر تک رہو۔ جیسے گھر میں دیر تک رہنے میں کوئی حرج اور کوئی مشکل نہیں دیکھتی، مسجد میں دیر تک رہنے میں بھی کوئی حرج اور مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اے لوگوں مسجدوں کو ان کا حق دے دو۔ آپ غور کیجئے، بچوں کا حق ہوتا ہے، ماں باپ کا حق ہوتا ہے، پڑوسی کا حق ہوتا ہے، رشتہ دار کا حق ہوتا ہے، مسجد کا بھی حق ہوتا ہے۔ مسجد کا حق مسجد میں آنے والا نمازی، اور مسجد کا حق مسلمان کو ادا کرنا، نمازی کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ آج ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد کی بے ادبی کرنے پر کیا وبال ہے اور مسجد میں کیا کام نہیں کرنا چاہیے۔ مسجدوں میں سزائیں نافذ نہیں کی جا سکتی۔ حاضرین، جب اسلامی حکومت جن مقامات پر ہوتی تھی، جو لوگ گناہ کرتے، جرم کرتے، تو جرم کرنے والوں کو سزائیں دی جاتی تھی۔ تو جن گناہوں اور جس جرم کی بنیاد پر سزائیں مقرر ہیں وہ سزائیں مسجد یا مسجد کے صحن میں نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا جاتا ہے وَلِأَنَّ تَعْظِيمَ الْمَسْجِدِ وَاجِبٌ، مسجد کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اور مسجد میں سزائیں دینا مسجد کی تعظیم کے خلاف ہے، مسجد کی بے حرمتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی جو مسجد سے ایک تن کا ایک کچرا بھی پڑا ہوا ہو تو اسے اٹھا کر پھینکتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 2 جمعہ آپ حضرات نے نماز اور نماز میں خشوع و خضوع، یعنی نماز میں دل لگانے کے احوال، کس انہماک اور توجہ کے ساتھ میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس بارے میں آیات کریمہ، احادیث شریفہ، بزرگان دین کے احوال اور واقعات سماعت کیے تھے۔ حاضرین، آج انشاءاللہ تعالی مسجد کی حرمت، اس کی تعظیم اور اس کے احترام کے بارے میں کچھ آیات کریمہ، احادیث پاک اور فقہائے اسلام کے احکام اور ان کے مسائل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر ساری زمین کو نماز پڑھنے کے لیے پاک فرما دیا۔ پچھلے زمانے میں جو جگہ، زمین کا جو حصہ نماز اور عبادت کے لیے مقرر کر دیا جاتا نبی کی طرف سے، وہی مسجد ہوتی تھی اور اسی جگہ نماز پڑھی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ کسی بھی مقام پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کے لیے ساری زمین پاک ہو گئی، کسی بھی مقام پر یہ امت نماز پڑھ سکتی ہے۔ لیکن زمین کا جو حصہ مسجد کے لیے خاص کر دیا جائے، اس کی فضیلت، اس کی برکت اور اس میں نماز پڑھنے کا ثواب اور لازم ہونا اس میں نماز پڑھنا، اس کے احکام بالکل جدا گانا ہے۔ حاضرین کرام،
جو نماز مسجد میں باجماعت پڑھی جائے وہ 25 یا 27 درجے بڑھ کر ثواب رکھتی ہے اس نماز سے جو مسجد میں نہ پڑھی جائے، کسی اور مقام پر پڑھی جائے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ مسجد کی فضیلتیں، اس کی عظمتیں بہت ساری روایات اور احادیث میں موجود ہیں۔ آج کے اس جمعہ کے عنوان میں ہم خاص طور پر مسجد کی بے ادبی کرنے سے کیسے بچیں، اور بے ادبی کرنے والے اعمال کیا ہوتے ہیں، اور بے ادبی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ حاضرین، مسجد جب اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو ظاہر ہے کہ بندہ اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھنے کو ترجیح دے گا، اسے پسند کرے گا۔ مسجد جب اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو ظاہر ہے کہ بندہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرے گا، دنیا کے کام نہیں کرے گا، آوازیں بلند نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور یہ بات اگر شریعت میں بتائی نہ جاتی، سمجھائی نہ جاتی، تب بھی انسان کی عقل ضرور یہ مان سکتی ہے کہ مسجد کا مقام کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ لیکن حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک کی آیات میں بھی مسجد کی فضیلتیں اور اس کی حرمتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ دور ایسا دور ہے کہ اس دور میں مسجدوں کی بے حرمتی عام ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ اپنے گھر کے مسائل اور محلے کے مسائل، پڑوسیوں کے جھگڑے، آپس کے جھگڑے مسجد میں طے کرنے لگے۔ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، گالی گلوچ بھی ہوتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نہیں معلوم کیا کیا کام لوگ کرنے لگتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، مسجد کا ادب اور اس کی حرمت کیا ہے، اس کی تعظیم کیا ہے، یہ اگر ہمارے علم میں رہے تو کسی بھی طریقے سے بے ادبی کی کوئی بھی شے مسجد میں اگر آ جائے تو ہم اسے روک سکتے ہیں۔ اتنی سمجھ اور اتنی عقل تو ہر نمازی کے پاس ہونی چاہیے کہ مسجد میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدوں کو وہ لوگ آباد رکھتے ہیں، وہ لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد آباد رکھنے کا عمل مومن کر سکتے ہیں۔ جو مومن نہیں ہے ان کو مسجد کی آبادی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور مسجد آباد کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف مسجدوں کی تعمیر کی جائے۔ مسجد آباد کرنے کا اصل معنی ہے مسجد کو عبادت سے معمور کیا جائے، ذکر الہی سے معمور کیا جائے، یاد خداوندی سے معمور کیا جائے، تلاوت قرآن سے آباد کیا جائے۔ یہ مسجدوں کی آبادی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ، یہ تو فرمایا، اس کے علاوہ رب نے یہ بھی فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کے پکارے آوازیں مسجد میں نہ کرو، رب کے سوا دنیا کی باتوں کے لیے آواز بلند نہ کی جائے۔ پکارنا ہے تو رب کو پکاریں، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یہ کہا جائے۔ لیکن مسجد میں دنیا کے لوگوں کو پکارنا، دنیا کے کام سے پکارنا اور دنیا کی باتیں کرنا، یہ انتہائی بے ادبی اور مسجد کی بے حرمتی کی بات ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو پاک رکھنے کا حکم فرمایا۔ ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جب مسجد حرام کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل فرما لی، خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم نے ہمارے دو بندوں کو حکم دیا، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرا گھر پاک رکھیں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر، اسے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسجد میں گرد و غبار، مسجد میں کوڑا، مسجد میں تنکا اور مسجد میں کچرا، یہ خود اس کو باقی رکھنا یا پھر ڈالنا، یہ خود گناہ کا عمل ہے۔
اب اس کے علاوہ اگر مسجد میں ناپاکی آ جاتی ہے تو انتہائی گناہ ہے، مسجد میں ناپاکی کوئی لاتا ہے تو یہ اور انتہائی گناہ ہے۔ تو مسجد کو ناپاکی سے اور کچرا وغیرہ گرد و غبار سے کیسے دور رکھا جائے اور اس کے کیا احکامات ہیں، یہ ہم عرض کریں گے۔ اس سے پہلے مسجد کے متعلق چند احادیث پاک ہم آپ کے گوشہ گزار کریں گے۔ حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقام الحدود فی المساجد، مسجدوں میں سزائیں نافذ نہیں کی جا سکتی۔ حاضرین، جب اسلامی حکومت جن مقامات پر ہوتی تھی، جو لوگ گناہ کرتے، جرم کرتے، تو جرم کرنے والوں کو سزائیں دی جاتی تھی۔ کوئی کسی کو گالی دے تو اسلام میں سزا مقرر ہے، تہمت لگائے تو سزا مقرر ہے، شراب پیے تو سزا مقرر ہے، چوری کرے تو سزا مقرر ہے، اور اگر گناہ کبیرہ زنا کرے تو اس پر سزا مقرر ہے، شادی شدہ لوگ ہوں تو اس پر سزا علیحدہ ہے، بے شادی شدہ ہوں تو علیحدہ سزا ہے۔ تو جن گناہوں اور جس جرم کی بنیاد پر سزائیں مقرر ہیں، وہ سزائیں مسجد یا مسجد کے صحن میں نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا جاتا ہے وَلِأَنَّ تَعْظِيمَ الْمَسْجِدِ وَاجِبٌ، مسجد کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اور مسجد میں سزائیں دینا مسجد کی تعظیم کے خلاف ہے، مسجد کی بے حرمتی ہے۔ جبکہ جرم پر سزا دینا بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، جرم پر سزا دینا بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام کا حکم ہے، مگر وہ حکم مسجد میں نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ مسجد کی بے حرمتی ہے۔ اور فرمایا وفی اقامت الحدود فیہ ترک تعظیمہ، سزائیں مسجد میں مقرر کر دی جائیں تو یہ مسجد کی تعظیم کے خلاف ہوگا۔ حاضرین کرام، یہ جو حدیث پاک بیان کی گئی کہ لا تقام الحدود فی المساجد، کئی ایک حدیث پاک کی کتابوں میں ہے۔ اس کے علاوہ فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے بدائع الصنائع، جلد 7 صفحہ 60، اس میں یہ موجود ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے مسجد کے آداب اور اس کی فضیلت کے بارے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم، اے لوگو تم اپنی مسجدوں کو بچاؤ بچوں سے۔ آپ غور کیجئے، حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ مسجدوں کو بچاؤ بچوں سے، مطلب بچوں کو مسجد میں آنے نہ دو۔ کون سے بچے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ حاضرین کرام، بات جب بچوں کو مسجد نہیں لانے کے بارے میں جب آتی ہے، تو ایسے بچے کہ جو مسجد کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھ سکتے، مسجد میں رو دیں، آوازیں کریں، دوڑ دھوپ کریں، ادھر ادھر بھاگیں، بے حرمتی کریں، اس قسم کے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ اور بچوں سے مراد کون سے بچے، کس عمر کے بچے؟ احادیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ تو معلوم ہوا کہ 7 سے 10 سال کی عمر کے درمیان بچوں کو مسجد لا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کے عمر کے اگر بچے ہیں تو انہیں مسجد میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اس سے کم عمر والے بچوں میں اتنا شعور نہیں رہتا، اتنی سمجھ نہیں رہتی کہ مسجد میں رہنا کیسے۔ اب باقی یہ کہ 7 سے 10 سال کی عمر کے بچے بھی اگر عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، تو انہیں مسجد میں لایا جا سکتا ہے۔ اگر ان پر مجنونانہ کیفیتیں ہیں، ناسمجھی زیادہ ہے اور شرارتیں اگر زیادہ ہیں تو پھر ایسے بچوں کو مسجد نہیں لانا چاہیے۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں مسجدوں میں بچوں کو بہت لاتے ہیں لوگ، یہ ہندوستان کے علماء ہی روکتے ہیں۔ تو حاضرین، میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ ہندوستان کے علماء سرکار کی حدیثوں پہ بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، اس لیے روکتے ہیں کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے نبی جو حکم فرماتے ہیں اس پہ عمل کرنا ہم پر لازم ہے، یا پھر ہم کسی ملک کی پیروی کریں گے، یہ ملک میں ایسا ہوتا ہے تو ہم بھی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں کسی حکومت کو ماننے کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کا حکم ماننے کا حکم دیا، تو لہٰذا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دین اور شریعت کا مسئلہ ہے، اور علی العموم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بچے مسجد میں نہ آئیں۔
ہم نے اتنی گفتگو کی، وہ پیش نظر رکھے، سمجھ میں آ جائے گا کہ شریعت کیا کہنا چاہتی ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنبو مساجدکم صبیانکم، تم اپنے بچوں سے مسجد کو بچاؤ، اور ومجانینکم، اور تم میں جو بڑے لوگ بھی اگر مجنون ہیں، عقل شعور سمجھ اگر لوگوں میں نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کے گندگی کر دے، لعاب ڈال دے مسجد کے فرش پر یا کسی بھی قسم کی گندگی کر دے، تو ایسے مجنون یعنی جن کو عقل و شعور نہیں ہوتا، پاگل، اس قسم کے لوگوں کو بھی مسجد میں نہ آنے دو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اس کو آپ پیش نظر رکھیے حاضرین، یہ بہت ساری احادیث پاک کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب یہ روایتیں ہمارے سامنے ہیں، آج کل آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ کوئی شرابی شراب پی کے مسجد میں آ رہا ہے، لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس میں شرابی کو اچھا بتایا جا رہا ہے، مسجد کے امام صاحب کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اور یہ ویڈیو بنانے والے کوئی اور نہیں، یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ مطلب ان کو اتنا شعور، اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ مسجد کے امام کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور شرابی کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ امام صاحب روک رہے ہیں کہ تم مسجد میں مت آؤ، اور وہ شخص مسجد میں آ کے وضو کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجنون ہیں اور جو شرابی ہیں ان کو مسجد میں آنے مت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نشے میں اور جنون میں وہ مسجد کی بے حرمتی کر دیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ روکنے کے لیے تمیز اچھی اختیار کرنی چاہیے، نصیحت اچھی اختیار کرنی چاہیے، طریقہ اچھا اختیار کرنا چاہیے، گالی گلوچ جھڑکی اور ڈھکلنے سے کام نہیں لینا چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس قسم کے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکنا چاہیے، پیار سے روکیے، محبت سے روکیے، ہاتھ پکڑ کے باہر لے جائیے، سمجھا کے لے جائیے، کچھ بھی کریے، لیکن جن کو عقل و شعور نہ ہو، چاہے وہ شراب کی وجہ سے ہو، جنون کی وجہ سے ہو، ایسے لوگ بڑے بھی ہوں تو ان کو مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتیں اور احادیث پاک مسجد کے حرمت اور ادب کے بارے میں بیان فرمایا، ان میں یہ بھی ارشاد فرمایا، مسجد کی تعظیم اور فضیلت وغیرہ کے بارے میں تو اس سے پہلے ہم نے بارہا کہا ہے، وہ احادیث پاک اپنی جگہ ہے۔ آج ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد کی بے ادبی کرنے پر کیا وبال ہے اور مسجد میں کیا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان میں یہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ باضابطہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث پاک ہے، جلد 1 صفحہ 440، اور یہ مسند امام احمد میں بھی ہے حدیث پاک، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داود میں ہے، اور اسی طرح معجم اوسط طبرانی میں ہے، اور کئی حدیث پاک کی کتابوں میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک شخص کو اعلان کرتے سنا۔ ایک شخص سے وہ اعلان کر رہے تھے، کیا اعلان کر رہے تھے کہ اے لوگوں میری ایک چیز گم گئی ہے، کسی کو ملے تو بتا دو۔ تو جب سرکار نے یہ سماعت فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناشد غیرک الواجد، اے اپنی کھوئی ہوئی چیز تلاش کرنے والے اور اعلان کرنے والے، تیری کھوئی ہوئی چیز کسی اور کو مل جائے، کسی اور کو مل جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں کھلے طور پر آتا ہے، اگر کوئی مسجد میں اپنی کھوئی ہوئی چیز کا اعلان کرے تو تم یہ کہہ دو کہ تیری گمشدہ چیز تجھے نہ ملے۔ پھر اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، لیس لہذا بنیت المساجد، مسجدیں اس لیے بنائی نہیں گئی، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ تمہاری کھوئی ہوئی چیزوں کا اعلان کیا جائے، اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ تمہاری دنیا کی ضرورتوں کا اعلان کیا جائے۔ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے اعلان، کئی مساجد میں ہوتا ہے، وہ فلاں کیمپ کا انتظام فلاں جگہ کیا گیا، مسجد میں اعلان کر رہے ہیں، اے لوگوں وہ فلاں ہونے والا ہے، تم جاؤ، اپنی ضرورتیں، یعنی سوشل ایکٹیویٹیز، انسان کی اپنی ضروریات زندگی کے اعلانات مسجد میں نہیں کر سکتے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب بولے تو مولوی صاحب اپنے سے نہیں بول رہے ہیں، مولوی صاحب سرکار کی حدیث سنا رہے ہیں،
جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی نے ہمیں مسجد بنانے کا حکم دیا، جس نبی نے ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہی نبی یہ بھی حکم فرما رہے ہیں کہ تمہاری ضروریات زندگی کے اعلانات مسجد میں مت کرو۔ کوئی بھی چیز اگر کوئی اعلان کر رہا ہے، خود وہ آدمی جس کی چیز کھوئی ہوئی ہے، تو دعا کرنے کا حکم ہے، اللہ تیری کوئی بھی چیز نہ لوٹائے، کسی اور کو مل جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان فرما رہے ہیں، ایھا الناشد غیرک الواجد، اے گمشدہ چیز کے اعلان کرنے والے، تیری کھوئی ہوئی چیز کسی اور کو مل جائے، پانے والا کوئی دوسرا ہو جائے۔ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی۔ تو حاضرین غور کریے کہ ہم مسجد کی تعظیم، مسجد کی حرمت کے اعتبار سے کتنی غفلت میں ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ باتیں بتائی جائیں تو مل صاحب کیا نئی نویلی باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ نئی نہیں ہے جناب، یہ 1400 سال پرانی ہے۔ ہم نئے ہیں، ہمارا ذہن نیا ہے، ہمارا سننا نیا ہے، ہمارا جاننا نیا ہے، مگر یہ سب پرانی ہے۔ دین بھی پرانا ہے، دین کا حکم بھی پرانا ہے، حدیث بھی پرانی ہے، قرآن بھی پرانا ہے۔ ہم سن رہے ہیں تو ہم نئے ہیں، تو خود نئے ہیں تو بات کو نئی نہیں کہنی چاہیے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، میں نے تقریباً 6 کتابوں کے حوالے دیے حدیث پاک کے، کس کس کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، فرعا فی القبلۃ نخامۃ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی جانب دیوار پر کسی کے ناک کا پانی، ناک کا رینٹ پڑا ہوا دیکھا۔ ناک کا رینٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا ہوا دیکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرما لیے تو ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم جب نماز پڑھتے ہو تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہو۔ نماز پڑھنے کی حالت میں تم کسی اور کے سامنے کھڑے نہیں رہتے، پروردگار کے دربار میں کھڑے رہتے۔ کیا کوئی غلام اپنے آقا کے، نعوذ باللہ، اپنے آقا کے سامنے تھوکے گا؟ تو ارشاد فرمایا، یہ بالکل ابتدائی اسلام کی بات ہے، اس دور کی بات ہے جب نئی نماز پڑھی جا رہی تھی، نئے طور پر نماز کے لیے لوگ آ رہے تھے، اور اس دور میں تھوکنا، ناک کا پانی نکالنا اس دور میں شروع میں اتنا برا نہیں تھا جتنا کہ آج برا ہے، اس لیے کہ اس وقت ابھی معلومات دی جا رہی تھی، اور معلومات دینے کے بعد ہم جس زمانے میں ہیں یہ 1400 سال کے بعد میں ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبلے کی جانب یا سیدھے جانب مت تھوکو، اور اپنے ناک صاف مت کرو قبلے کی جانب اور سیدھے جانب۔ اس کے بعد دوسری روایت میں آتا ہے، یہ جو حدیث پاک ہے یہ مصنف عبدالرزاق کی حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 431۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حتھا ثم نضح اثرہا، کہ اس کو کھروچ کر حضور نے دیوار سے نکال دیا اور پانی ڈال کر اسے صاف کیا، اور پھر زعفران ڈال کر اسے خوشبودار بنا دیا۔ مسجد کی دیوار پر ناک کی رینٹ پڑی ہوئی تھی تو نکال بھی دیا، کھروچ کر دھو بھی دیا، پھر زعفران بھی ڈالا، زعفران کا پانی ڈال کر حضور نے اسے خوشبودار کر دیا، یعنی انسان کے تھوک وغیرہ یا کسی بھی قسم کی کوئی بو نہ پائی جائے، اس لیے مسجد میں خوشبو دینی چاہیے، لوبان، زعفران یا کوئی بھی شے کی۔ تو حاضرین، اسی حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے مساجد میں خوشبو کے لیے اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، لیکن ایسے اگربتی نہیں جلانا چاہیے کہ جس سے آدمی بیمار ہو جائے۔ خوشبودار اگربتی جلائی جا سکتی ہے، اور اس کا دھوئیں کی وجہ سے بھی نمازیوں کو خلل نہیں ہونا چاہیے، اس کیفیت کے ساتھ میں خوشبو برابر لگائی جا سکتی ہے۔ حاضرین کرام، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے، جلد 1 اور صفحہ 226۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطوا المساجد حقها، اے لوگوں، مسجدوں کو ان کا حق دے دو۔ آپ غور کیجئے، بچوں کا حق ہوتا ہے، ماں باپ کا حق ہوتا ہے، پڑوسی کا حق ہوتا ہے، رشتہ دار کا حق ہوتا ہے، مسجد کا بھی حق ہوتا ہے۔ مسجد کا حق مسجد میں آنے والا نمازی، اور مسجد کا حق مسلمان کو ادا کرنا، نمازی کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو ان کا حق دے دو۔ عرض کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ وما حقها، مسجدوں کا حق کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتان قبل ان یجلسا، یعنی مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، یہ مسجد کا حق ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحیت المسجد۔ مسجد میں جب داخل ہوں تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں بیٹھنے سے پہلے۔ بیٹھنے کے بعد میں آپ ظہر میں آئے ہیں تو ظہر سے پہلے کی سنت، فجر میں آئے ہیں تو فجر سے پہلے کی سنت، اور باقی نمازوں میں آئے ہیں تو اس سے پہلے کی سنت ادا کر سکتے ہیں، لیکن بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد 2 رکعت نفل نماز ہے، اس کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نفل نماز ہے، ادا کریں گے تو ثواب ہے، نہیں ادا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ آدمی مسجد کا حق ادا کرنے والا ہوگا جو مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز تحیت المسجد کے ارادے سے پڑھتا ہے۔ حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، وہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ غور کیجئے کہ مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد میں آوازیں کرتے ہیں، اپنے فیصلے کرتے ہیں، مسجد میں لوگ منہ دھوتے ہیں، برش کرتے ہیں، گھروں سے آ کے مسجد میں برش کرتے ہیں، اور اپنے گھر کے ضرورت خانے استعمال نہیں کرتے مگر مسجد کے ضرورت خانے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی لوگ بولے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کوئی مسافر ہے، دور دراز کے لوگ ہیں، ایسے لوگ اگر استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن مسجد کے آس پاس میں رہنے والے اپنا گھر چھوڑ کر ایسی چیزیں استعمال کریں تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ مسجد کا ادب کیا ہے، آپ اس پر غور کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا بھی لوگوں کے قریب، قیامت کے قریب لوگوں پر آئے گا، یجتمعون ویصلون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن، کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں گے، مسجد میں نماز پڑھیں گے، لیکن ان میں کوئی مومن نہیں رہے گا۔ آپ غور کیجئے کہ مسجد میں آنے والے، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مومن نہیں رہیں گے، ایسا بھی زمانہ آئے گا، اس لیے کہ لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئیں گے، مسجد میں کوئی اور غرض سے عبادت کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ اپنے دوسرے کام کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہوں گے۔ اب وہ کیا کام کیے جاتے ہیں، میں انشاءاللہ آخری 10 منٹ میں اس کو بیان کروں گا کہ آج کل مسجدوں کو لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے اور کیا کیا کام کرتے ہیں۔ تو حاضرین، لوگ مسجد میں آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، مگر مومن نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث پاک ہے ابن ابی شیبہ کی جلد 6 صفحہ 163۔ حاضرین، غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت آئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، یعنی اپنے صحابہ کرام سے، ان کے صحابہ سے، ہر نبی کے صحابہ ہوتے ہیں، تو ان سے فرمایا اتخذوا المساجد مساکن، اے لوگو مسجدوں میں تم ایسے رہو جیسے گھر میں دیر تک رہتے ہو۔ اس کا سیدھا ترجمہ ہے کہ مسجدوں کو گھر بنا لو، مسکن بنا لو، مطلب گھر میں جتنا اطمینان سے دیر تک رہتے ہیں، مسجدوں میں دیر تک رہو۔ جیسے گھر میں دیر تک رہنے میں کوئی حرج اور کوئی مشکل نہیں دیکھتی، مسجد میں دیر تک رہنے میں بھی کوئی حرج اور مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا الْبُيُوتَ مَنَازِلَ، اور گھروں کو سفر کے درمیان آنے والا کوئی ٹھکانہ، کوئی مقام، منزل جسے کہتے ہیں، تو سفر کی منزل گھر کو بنا لو، یعنی گھر میں اتنی دیر رہو جتنی دیر تم سفر میں کسی جگہ ٹھہرتے ہو، اور مسجد میں اتنی دیر رہو جتنے دیر تم دن بھر گھر میں رہتے ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَانْجُوا مِنَ الدُّنْيَا بِسَلَام، اور اے لوگو سلامتی کے ساتھ دنیا سے نکل کر نجات پا جاؤ، یعنی دنیا میں اتنے مشکلات اور جھمیلے پیدا نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، سلامتی کے ساتھ دنیا سے نکل کر نجات پا جاؤ۔ اور فرمایا وَكُلُوا مِن بَقْلِ الْبَرِيَّةِ، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جیسے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے، زمین، کھیتی، سبزی، گوشت وغیرہ، جانور، حیوان، کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے،
مگر بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں پر اگنے والے درخت یا ان درختوں کو لگنے والے پھل یا اس کے پتے ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا. ایسی بھی زمین ہوتی ہے، وہ حکومت کے قبضے میں رہتی ہے، حکومت چاہے تو اس کو اپنے انڈر میں لے سکتی ہے، نہیں تو ایسے ہی پڑی رہ جاتی ہے. تو ایسے مقامات پر اگنے والے جو درخت اور اس کے پتے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں بقل البریہ، یعنی مخلوق کے استفادے اور ان کے استعمال میں لانے کے لیے جو درخت اور پتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں جو مخلوق کے فائدے کے لیے زمین اور درخت اور اس کے پتے ہوتے ہیں تم اس سے استفادہ کرو، یعنی اپنے آپ کے پاس اتنا پیسہ بھی نہ رکھو کہ تم کو خریدنے کی ضرورت پڑے، یعنی وہ پانی خریدنے کی ضرورت نہ پڑے، اس پانی کا گتا دینے کی ضرورت نہ پڑے، اس پانی کی بل دینے کی ضرورت نہ پڑے. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ کچھ خریدنے کے لیے ضرورت ہی نہ پڑے کہ میں خریدوں، ایسی زندگی گزارو. ظاہر ہے کہ زندگی ایسی گزارنے کے لیے ٹھکانے بھی ویسے اختیار کرنا پڑتا ہے، مطلب آبادی چھوڑو ویرانوں کی طرف چلے جاؤ تو نجات پائیں گے اور دنیا سے سلامتی کے ساتھ جائیں گے. ان ساری باتوں میں جو اہم بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں میں وہ یہ ہے کہ مسجد میں اتنی دیر تک رہو جتنی دیر تم اپنے گھر میں رہتے ہو. آدمی اپنے گھر آتا ہے تو سکون سے لیٹتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، کھاتا پیتا ہے. اتنا وقت جتنا گزارتے ہیں اتنا وقت مسجد میں گزارو. مطلب مسجد میں لیٹو کھاؤ پیو نہیں کہا جا رہا ہے، وقت اتنا مسجد میں گزارو. یہ تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے. حاضرین کرام، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ اپنے شہزادے کو نصیحت فرما رہے ہیں مسجد کے متعلق. مسجد کے متعلق نصیحت فرما رہے ہیں یا بنیا لیکن المسجد بیتک، اے میرے پیارے بیٹے تم مسجد میں رہو جیسے گھر میں رہتے ہو، یعنی دراز وقت تک مسجد میں رہو. فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المسجد بیوت المتقین، کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا المساجد بیوت المتقین، کہ مسجدیں پرہیزگار لوگوں کے گھر ہیں. یعنی مسجدوں میں وہ لوگ رہتے ہیں جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، دیندار ہوں. شریر بدماش لوگ مسجد میں نہیں رہتے، یہ فرمانا چاہتے ہیں. تو حاضرین اگر ہمارے پاس شرافت ہے تو ہم اپنا وقت ہمیں مسجد میں زیادہ گزارنا چاہیے. تو کم از کم ہر نماز کے لیے آدھا گھنٹہ تو مسجد میں گزرنا چاہیے. اس طریقے سے 2.5 گھنٹے دن بھر کے، رات بھر کے 2.5 گھنٹے مسجد میں گزریں گے. تو حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے سے فرما رہے ہیں. اس کے بعد حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس آدمی کے لیے مسجد اس کے گھر کی طرح ہو جائے، وقت زیادہ مسجد میں گزارے جو آدمی، یضمن لہ الروح والرحمہ والجواز علی الصراط الی الجنہ، اس کے لیے ضمانت دی جاتی ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے لیے ضمانت عطا فرما رہے ہیں کہ اس کو جنت کی خوشبو ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی، اور پل صراط سے آسانی سے گزر کر وہ جنت میں پہنچ جائے گا. یہ 3 باتوں کی ضمانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو عطا فرما رہے ہیں جو اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث پاک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا من غدا الى المسجد او راح الى المسجد اعد الله له الجنہ، اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح، کہ جو آدمی صبح مسجد کو جائے شام مسجد کو جائے، یعنی اس کا کام یہ ہو کہ جب جب نماز ہو تب تب مسجد کو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جب جب مسجد جائے گا تب تب جنت میں اس کے لیے ایک ٹھکانہ بنا دیا ہے کہ وہ اپنے اس مسجد میں بار بار آنے کی وجہ سے جنت میں اتنے مکانات رکھے گا جتنی بار دنیا میں مسجد کو آیا تھا. اب غور کر لیجئے کہ جمعہ کو جمعہ جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس ہفتے میں 1 بار مقام ملے گا جنت میں، 5 مرتبہ ہر دن آنے والوں کے لیے یہ مقامات ہیں. اشراق چاش تہجد کے لیے آنے والوں کے لیے
پھر علیحدہ مقامات ہیں. مزید تلاوت قرآن کے لیے جو آتے ہیں ان کے لیے علیحدہ مقامات ہیں. یہ ساری فضیلتیں مسجد میں آنے والوں کے لیے. بازار میں جانے والوں کے لیے کوئی فضیلت ایسی بیان نہیں کی گئی ہے. البتہ جو آدمی بازار اس لیے جاتا ہے تاکہ خود کمائی کر کے اپنے غریب یا بھائی بہنوں یا ماں باپ کی خدمت کرے گا، پڑوسیوں کا حق ادا کرے گا، اس نیت سے اگر کوئی بازار جاتا ہے کمائی کے لیے تو پھر اس آدمی کا بازار کی طرف جانا بھی عبادت ہے. اپنی ذات کے لیے نہیں، دوسروں کے فائدے کے لیے نیت کر کے کام کرنے والوں کے لیے یہ فضیلت ہے. احادیث پاک میں باضابطہ فضیلت آئی. حاضرین، ایک بڑے تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ مسجدوں میں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ میخوں کی طرح مسجد میں رہتے ہیں. یعنی اگر کوئی ڈیرا ڈالنا چاہتا ہے تو زمین میں میخ گاڑتا ہے، تو جیسے زمین میں میخ جب گاڑ دی جاتی ہے تو مضبوطی سے ٹکی بھی رہتی ہے، بلکہ سارا ڈیرا اس پہ ٹکاؤ رہتا. تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجدوں میں کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ مسجد میں ایسے گڑے رہتے ہیں جیسے میخ زمین پہ گاڑی جاتی ہے، انہیں ہلا کے بھی کوئی نکال نہیں سکتا. حاضرین، آج ایسے لوگ مسجدوں میں کہاں نظر آتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے. مگر آج مسجدیں خالی ہیں. آپ غور کیجئے، نماز مغرب میں 8 سے 6 یا 10 صفحات مسجد میں بنتی ہیں. 10 صفحے بنتی ہے، کبھی 6 کبھی 8، اور اسی مسجد میں نماز فجر میں ایک صف پوری نہیں ہوتی. آخر وہ نمازی کہاں چلے گئے جو مغرب میں آئے تھے، اور ان کو فجر میں آنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ کس چیز نے روکا ہے؟ یہی بات کہ رات میں دیر تک جاگنے نے روکا ہے، اور 1 بجے 2 بجے تک شادی خانوں نے روکا ہے، یا دیر رات گئے ہوٹلنگ نے روکا ہے، یا پھر فون میں مصروفیت نے روکا ہے. اور کون روک سکتا ہے؟ تو بہرحال حاضرین کرام، مسجد میں کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ وہ اوتاد ہوتے ہیں. اوتاد زمین میں گڑے ہوئے میخوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن شان ان کی کیا ہوتی ہے؟ جلساؤہم الملائکہ، ان کے ساتھ فرشتے اٹھتے بیٹھتے ہیں. فرشتے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور فرشتے اگر انہیں نہ پائیں، یعنی مصروفیت کی وجہ سے اگر وہ کبھی نہ آئیں، بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اگر مسجد کو نہ آئیں، تو فرشتے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی کہاں چلے گیا. جیسے ایک مصلی نہ آئے تو دوسرے مصلی پوچھتے ہیں فلاں صاحب تھے انہوں نہیں آئے، آج کیا بات ہوگی. فرشتے پوچھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو مسجد میں جمع رہتے ہیں. نہ صرف پوچھتے ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو فرشتے ان کے گھر جا کے ان کی عیادت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا دیتے ہیں. آج ہم بڑے دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہیں. امام صاحب دعا کرو، مؤذن صاحب دعا کرو، جمعہ کی مسجد میں دعا کرو. یہ سب دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر مسجد میں جم کے بیٹھے رہیں تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ لیکن آج لوگ دعا چاہتے ہیں مگر مسجد میں آنا نہیں چاہتے. مسجد، جمعہ، نماز کبھی یاد آتی ہے؟ جب بیمار ہو جائے، جب پریشان ہو جائے، تب مسجدیں یاد آتی ہیں. حاضرین کرام، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. تو حاضرین کرام، ایسی روایتیں اور احادیث شریفہ بہت ساری ہیں. آج میں خاص طور پر چند اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حاضرین، لوگ آج کل یہ سمجھ رہے ہیں کہ، اور بعض لوگ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے حالات بھی بیان کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو مسجد میں ہر کام ہونا چاہیے. مسجد ہے، نماز کے لیے بھی، نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، مسجد میں عبادت بھی کریں، قرآن بھی پڑھیں، لیکن مسجد میں دنیا کی تعلیم بھی ہونا چاہیے. ہم ایک ٹیوشن قائم کریں گے مسجد میں، یہ دعوے ہو رہے ہیں. اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مسجد میں مریضوں کے بیڈ ہونا چاہیے. ایسا ہوا نہیں ہے. لاک ڈاؤن میں جب ہاسپٹل میں بیڈز نہیں تھے تو مسجدیں یاد آئی، مسجد میں بیڈ بنائیں گے. شادی خانے کیوں یاد نہیں آئے لوگوں کو؟ اسکول تو خالی تھے، وہ کیوں یاد نہیں آئے؟ کیا مسجدیں مریضوں کو مسجد میں لٹانے کے لیے بنائی گئی ہے؟
اتنا ہی نہیں بلکہ جو اولاد اپنے مرے ہوئے باپ کو گھر پہ لانا نہیں چاہتے تھے، ایسے لوگوں نے مسجدوں میں غسل خانہ بنا دیا۔ تو مسجد میں غسل خانہ بھی ہونا چاہیے، مسجد میں ٹیوشن بھی ہونا چاہیے۔ اور وہ ٹیوشن کون سا ٹیوشن؟ جس میں دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے، کفر و شرک کی باتیں سکھائی جاتی ہے اور بے حیائی کی باتیں سکھائی جاتی ہے۔ ہم کو معلوم ہے دنیا کی تعلیم میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کون سی بے حیائی سکھائی جاتی ہے۔ فرسٹ سیکنڈ کلاس میں پڑھنے والے بچوں کو پرائیویٹ پارٹس بتائے جا رہے ہیں۔ یہ تعلیم ہے؟ یہ تعلیم ہے یا بے حیائی ہے؟ اور ایسی بے حیائی مسجد میں سکھانا چاہتے ہیں۔ ٹیوشن ہونا چاہیے مسجد میں دنیا کی تعلیم کا۔ کیوں بھئی اسکولز کم ہو گئے، اب مسجد میں آپ ٹیوشن دیں گے یا اسکول بند پڑے ہیں؟ نہ صرف اتنا بلکہ خون کا عطیہ دینے کے لیے بھی اب مسجدوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، مریضوں کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، بلڈ ڈونیشن کیمپ قائم کیا جاتا ہے اور اس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ یہاں پر خون کا عطیہ دیا جائے گا۔ اب ہمارے مسلمان بھائی ماشاءاللہ بڑے فراغ دل، کشادہ دل ہوتے ہیں، خوشی خوشی کسی کے فائدے کے لیے اپنا خون دے دیتے ہیں۔ بالکل دینا چاہیے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر ہمارے خون یا پھر ہماری اپنے جان کے کسی حصے سے کسی کا فائدہ ہو جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، زندگی میں دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے مرنے کے بعد کڈنی لے لو، یہ نہیں بول سکتے۔ دنیا میں زندگی میں دے سکتے ہیں، مرنے کے بعد چیر پھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے مرنے کے بعد، بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے مرنے کے بعد۔ کہاں پیٹ پھاڑیں گے، کہاں کڈنی نکالیں گے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ بلکہ جنازہ بھی اچھال کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ قبر پہ بھی پاؤں رکھنے سے منع فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ میت اور مرے ہوئے آدمی کی حرمت، اس کی عزت ہے۔ تو خیر، اس لیے خون کا عطیہ، بلڈ ڈونیشن کیمپ مسجد میں قائم کیا جا رہا ہے۔ اب حاضرین آپ غور کیجئے، میں چند باتیں عرض کروں گا، بڑی سنجیدگی سے سمجھ لیجئے۔ یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کسی پر ریمارک کرنے کی بات نہیں ہے، بس ایک دین کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں لعاب اور ناک کا پانی پڑا ہوا دیکھ کر ناراضی کا اظہار فرمایا۔ یہ مسجد کا حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اگر کوئی ایسا آدمی جنوبی ہو جس پر غسل کرنا فرض ہے، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، حرام ہے اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی جو مسجد سے ایک ٹن کا ایک کچرا بھی پڑا ہوا ہو تو اسے اٹھا کر پھینکتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں، لہسن اور کچی پیاز کھا کر مسجد کی طرف نہ آؤ، اس سے منہ میں چونکہ بدبو آتی ہے۔ ہاں البتہ مسواک کر لے، منہ صاف کر لے، اس کے بعد آئیں تو اجازت ہے۔ تو لہسن اور پیاز کھا کر آنے کی بھی اجازت نہیں ہے مسجد میں۔ نہ صرف اتنی بات بلکہ یہ بھی باضابطہ روایت میں آتا ہے اور فقہی مسائل میں باضابطہ بیان کیا گیا، رد المختار میں، بدائع الصنائی میں اور مبسوط میں، بڑی بڑی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں احادیث پاک کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ مان لیجئے کہ اگر کسی تیل میں چوہا گر کے مر جائے، تیل ہے اس میں چوہا گر کے مر جائے، تو وہ تیل ناپاک ہے، تیل ناپاک ہے، اور وہ تیل انسان اپنے بدن پہ ملنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ چراغ جلانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہی تیل مسجد میں چراغ جلانے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ یعنی مسجد میں روشنی کے لیے ناپاک تیل کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ساری روایتیں ہیں، فقہا کے اقوال ہیں، احادیث پاک ہیں جو ترمذی میں ہیں، بخاری میں ہیں اور ابن خزیمہ میں ہیں، دارمی میں ہیں، کئی ایک احادیث پاک کی کتابوں میں ہیں۔ ان سب کے پیش نظر حاضرین اب غور کیجئے، خون انسان کے جسم سے جب نکل جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر جب تک ہے خون پاک ہے، جیسے نکلا ناپاک ہے، نکل کے بہتے ہی ناپاک، بہنے کے قابل ہو تو بھی ناپاک۔ تو انسان کے بدن سے، رگوں سے خون نکال کر اسے اگر کسی پیکٹ میں
یا پھر کسی ڈبے میں جمع کر دیا جائے تو پھر وہ خون ناپاک ہے۔ مسجد یا مسجد کے صحن میں اگر بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا جائے تو مسجد کی بے حرمتی، بے ادبی اور تعظیم کے خلاف والے یہ کام ہے۔ مسجد میں ناپاکی لانا منع ہے، یہاں تو مسجد میں ناپاکی پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم قوم کی، لوگوں کی ہمدردی کرنا چاہتے ہیں۔ حاضرین، لوگوں کی ہمدردی کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضا حاصل کرنے والے بندوں، یہ بھی معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ کن کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ ایک طریقے سے ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور طریقہ ایسا اختیار کر رہے ہیں کہ بنیاد ہی ناراضی کی ہے، تو کیا کوئی ناراضی کا طریقہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے؟ تو یہ مسجد کی بے حرمتی کی بات ہے، یہ کام یہاں نہیں کیے جا سکتے۔ مسجد کا صحن ہو، مسجد کے صحن کا بھی وہی حکم ہے جو مسجد کے اندر کا حکم ہے۔ اسی لیے مسجد میں نماز جنازہ پڑھانے کا بھی حکم نہیں ہے، اس لیے کہ میت سے کسی بھی قسم کی گندگی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور مسجد کے فرش کی بے ادبی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اب چونکہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی خاص مقام نہیں ہے، پچھلے زمانے میں ہوتا کیا تھا، قبرستانوں میں ایک جگہ بنا لیتے تھے، وہاں پر نماز پڑھاتے تھے۔ آج کل ایسا نہیں رہا، آبادی بہت زیادہ ہو گئی، قبرستان چھوٹے ہو گئے، جگہ تنگ ہو گئی، اس لیے مسجدوں کے صحن میں پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے احتیاط کے ساتھ۔ اسی لیے وہ جانماز نکالو کہتے ہیں جو کفن کے ساتھ رکھی جاتی ہے۔ کیوں ہے یہ جانماز؟ جانماز نہیں ہے، وہ کوئی ناپاکی اگر ٹپک جائے اتفاقاً تو مسجد کے فرش پہ نہ گرے، اس کپڑے پر گر جائے، اس احتیاط کے لیے وہ رکھا جاتا ہے، وہ جانماز نہیں ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ آداب ہے مسجد کے۔ اب ان آداب کو پیش نظر رکھیے، پھر وہ ہم نے حدیث پاک سنائی جامع ترمذی کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جو اپنی گمی ہوئی چیز تلاش کر رہے تھے، فرمایا کہ تمہاری کھوئی ہوئی چیز تمہیں نہ ملے، یعنی مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا جب جائز نہیں ہے تو پھر کس بات کا اعلان کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ تو ہماری اپنی ضروریات زندگی کے کاموں کا اعلان مسجد میں نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجدیں اس لیے بنی ہوئی ہیں کہ ان میں نماز پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، علم پھیلایا جائے اور ذکر کیا جائے۔ تو یہ کام اگر کیے جاتے ہیں تو مسجد میں درست ہے، جائز ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ہم اگر قوم اور ملت کی ہمدردی اور ان کے ساتھ بہتری کا کام کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ ایسا اختیار کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ طریقہ اختیار نہ کریں کہ جس کو باضابطہ شریعت میں، دین میں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ تو بہرحال کسی بھی صورت میں مسجد کی بے حرمتی ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں۔ اب کوئی اگر یہ سمجھے کہ بھئی نہیں، خون جو نکالا جا رہا ہے وہ پیکٹ میں ہوتا ہے اور بوٹل میں ہوتا ہے، لہٰذا مسجد میں لگ تو نہیں رہا ہے نا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ مطلب اب انتظار کریں گے کہ وہ ٹپکے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ انتظار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ گندگی مسجد میں ٹپکے؟ حاضرین، دوسری بات، میں سمجھدار لوگوں کو سمجھ کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مان لیجئے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ اپنے پیشاب کا قارورہ لے کر، بوٹل لے کر اس کو ٹیسٹ کرانے کے لیے لیب ٹیکنیشین، لیب کی دکان جانے سے پہلے مسجد میں آ گیا، اگر وہ جیب میں وہ قارورہ شیشی رکھ کر نماز پڑھے تو شریعت کہتی ہے اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ وہ حامل نجاست ہے۔ نجاست لگنے سے جیسے نماز نہیں ہوتی، نجاست اٹھانے سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ اگرچہ کہ نہیں لگ رہی ہے نجاست، مگر نجاست اٹھی ہوئی ہے، یعنی جیب میں ہے یا ساتھ میں ہے یا بیگ میں ہے، وہ بیگ ہمارے بدن کے ساتھ ہے، تو نماز نہیں ہوتی۔ تو کیا کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا، کوئی مسلمان، کہ کوئی قارورہ پیشاب کا بوٹل مسجد میں لائے؟ یا کوئی یہ کہے کہ بھئی میں شراب لے جا رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے مسجد کے صحن میں رکھ دوں گا، نماز پڑھ کے لے کے جاؤں گا؟ کوئی برداشت کرے گا؟ تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جتنی ناپاک شراب ہے اور جتنا ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک خون بھی، کوئی فرق نہیں ہے ان کے ناپاکی میں۔ پھر کوئی مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے
کہ بھئی ہم مسجد میں یہ کام کریں گے. عقل مندی سمجھداری سے کام لینا چاہیے. حاضرین کرام، ہماری مسجدوں کے بارے میں کوئی غیر اگر بری بھلی بات کہے یا کچھ کر دے تو ہمیں تیش آ جاتا ہے، اور ہم بے حرمتی کریں مسجد کی تو ہم تعویلیں کر لیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں مول صاحب، ایسا ہے، یہ بات نہیں ہے مول صاحب، وہ بات ہے. یہ پالیسی اچھی نہیں ہے. جو حق ہے وہ حق ہے، جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے کوئی بھی کرے. تو بہرحال سمجھداری کے ساتھ میں ہمیں دین کے، شریعت کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. بہرحال حاضرین کرام، چونکہ آج کل یہ مسائل اٹھ رہے ہیں، ضرورت ہے بتانے کی. ہمارا کام ہے کہ شریعت اور دین کیا کہتی ہے وہ اس کو سامنے رکھا جائے، باقی عمل کرنا لوگوں کا عمل ہے. وہ کریں تو اللہ کے پاس ثواب پائیں گے، نہیں کریں تو اس کا بدلہ پائیں گے. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بتانا ہمارا کام ہے، تو ہم نے پیش کر دیا ہے. تو بہرحال حاضرین کرام، ایسی اور بہت ساری تفصیلات ہیں، چند باتیں اس کے پیش نظر عرض کر دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں مساجد کی عظمت بجا لانے، اس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجدوں کی بے حرمتی سے پروردگار ہمیں بچا لے. رب العالمین مسجدوں میں ہمارا دل لگا دے اور مسجد میں عبادت کرنے کے لیے وقت ہمارا زیادہ درکار ہو جائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.